السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں اور آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور پھر اپنے جو مسائل ہوتے ہیں، اپنی پریشانیاں، اپنی تکالیف ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور پھر یہاں پر موجود علماء و مشائخ اور روحانی شخصیات آپ کے مسائل کا حل بتاتی ہے۔ ناظرین، آج ہمارے پاس جو عالم دین اور روحانی شخصیت موجود ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر، آپ اکثر انہیں کوہ نور کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، جناب محترم المقام حضرت علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں ضرور کال کیجئے اگر آپ فیل کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے، کوئی بھی پریشانی ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن ہے یا کوئی آپ کی جائز تمنا ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ پورا ہو، تو ہم قبلہ علامہ صاحب کے سامنے رکھیں گے اور وہ آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے آج ایک مرتبہ پھر اس اہم پروگرام میں مجھے مدعو فرمایا۔ انتہائی اہم سوال سے آپ نے آج کے اس پروگرام کا آغاز کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نازنین کا ادب وہ کیا ہے اور کیسے ہمیں بحیثیت مسلمان اس بارگاہ کا ادب کرنا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ بلا شاہ جی کہ انسان جتنے بھی ادب سیکھتا ہے وہ والدین سے سیکھتا ہے یا اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہے یا اپنے بڑوں سے یا اپنے روایات اور کلچر سے سیکھتا ہے، لیکن یہ بارگاہ نبوت جو ہے، اس کی بارگاہ کے جو آداب ہیں یہ انسان ہمیں نہیں سکھاتا، یہ خالق کائنات خود قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں رہنمائی فرماتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے۔ یعنی آداب رسالت خود خالق کائنات نے امت کو سکھائے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تمہارا جو معمولات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ کیسے ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ ایک قافلہ آیا جو دوسرے شہر سے تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف کے باہر آ کر انہوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے، ملاقات کے لیے۔ اس کو آج کے زمانے میں اگر ہم کنیکٹ کریں تو یوں کہہ لیجیے کہ مہمان آیا اور اس نے آ کر آپ کے ڈور بیل بجا دی یا دروازے کو نوک کر دیا۔ یہی کام اس قافلے نے کیا۔ ٹھیک ہے، جب انہوں نے یہ کام کیا تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وحی کا نزول فرمایا، اور وحی کا نزول فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ یہ بہتر تمہارے حق میں تھا کہ تم آتے اور آ کر وہاں بیٹھ جاتے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جنہوں نے آ کر حجرہ شریف کے باہر آپ کو ندا کی، آوازیں دیں، ان میں سے اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیے تھا پھر یہ بھی بتایا جی۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ نشاندہی کی گئی کہ یہ جو آ کر تم نے کام کیا یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، عقل ہوتی تو۔ یہ بے عقلی کی نشانی ہے کہ تم نے آ کر جیسے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اسی پر قیاس کر کے تم نے میرے نبی کو بلا لیا۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، انہیں چاہیے تھا صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اللہ اکبر، یہاں تک کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لے آتے۔ واہ، یہ تمہارا کام نہیں تھا کہ تم جا کے آوازیں دیتے کہ ہم آئے ہیں۔ تم جن کی بارگاہ میں آئے ہو اس بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ تم وہاں جا کر بیٹھ جاؤ سر جھکا کر اور انتظار کرو کہ کب وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے قدم باہر رکھتے ہیں، کب وہ خود اپنی کسی ضرورت کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ یہ تمہارے حق میں بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی آئندہ کے لیے یہ پابند کر دیا کہ کوئی آئے اپنی سہولت کا وقت دے کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں، ان کی شان میں بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جائے۔ آؤ بیٹھ جاؤ
اور پھر قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. خبردار تم نے اگر ایسے بلایا، کیسے بلانا ہے؟ ایسے بلاؤ کہ پتہ چلے غلام اپنے آقا کو بلا رہا ہے، امتی اپنے نبی کو بلا رہا ہے. اور یہ اتنا ادب کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں پابند کیا کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس قدر باریکیوں میں جا کر قرآن مجید نے بارگاہ رسالت کے آداب کو ہمارے اوپر کھول کے بیان کیا. مثال کے طور پر صحابہ کرام علیہم الرضوان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب تشریف فرما ہوتے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ آپ فرماتے، اگر کسی صحابی سے کوئی مس ہو جاتی بات، سن نہ پاتے، ٹھیک سے سمجھ نہ پاتے، تو وہ عرض کرتے راعینا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، جی دوبارہ سے ارشاد فرما دیجیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو دہرا دیتے، صحابہ کرام کی تشفی ہو جاتی. اب اہل کتاب جو تھے بعض، انہوں نے اس لفظ راعینا کو بگاڑ کے لینا شروع کر دیا، راعینا کہنا شروع کر دیا، جس کا معنی معاذ اللہ چرواہے کا تھا. صحابہ کرام کے راعینا بولنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، ان کی نیتوں میں کوئی ہمیں شک نہیں تھا، نہ اللہ کو شک ہے نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا. خالص لوگ تھے، با ادب لوگ تھے، وفا والے تھے. لیکن چونکہ اس لفظ کا استعمال غلط شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، آج کے بعد راعینا نہیں کہنا، کیونکہ تمہاری اس محبت اور غلامی جو کہ تسلیم شدہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس لفظ کی آڑ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو رہی ہے، جی میں اس راستے کو بند کرنا چاہتا ہوں. واہ، ان کے پاس گنجائش ہی نہ بچے کہ یہ لفظ بولیں، لہذا تم آج کے بعد یہ لفظ نہیں بولو گے. بولنا کیا ہے وہ بھی قرآن نے سکھایا، فرمایا انظرنا وقول انظرنا، اب کہنا ہے تم نے انظرنا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نگاہ کرم فرمائیے، سبحان اللہ، واسمعوا، اور یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں پڑے، تم توجہ سے سن. تم جب آ گئے ہو دربار رسالت میں تو پھر اتنی توجہ رکھو کہ تمہیں یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ انظرنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہم پر نگاہ کرم فرمائیے. اس لیے یہ دربار رسالت کا جو معاملہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے. اس پر امت کا اجماع ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا معروف قول ہے، فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے، آپ کی بارگاہ کی بے ادبی ہو جائے اور امت کچھ نہ کر سکے، امت اپنی اجتماعیت کے ساتھ، امت اپنے اتفاق کے ساتھ کوئی ایسا لائے عمل نہ دے سکے کہ جس سے دنیا کو یہ سمجھایا جا سکے کہ یہ معاملہ کس قدر حساس ہے ہمارے لیے، فرمایا پھر امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں باقی رہا. اللہ اکبر. آج ہم کمزور ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاملات یہاں تک پہنچے. ہم آپس میں افتراق و انتشار کا شکار ہیں. بالکل ایسی بات. ہمارے اندر سے جو ادب تھا اس کو کسی نہ کسی طرح اس کا جو درجہ تھا وہ کم کر دیا گیا. اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایک ہفتے ایک سال کی بات نہیں ہے. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ایک دیرینہ دوست آپ کو ملنے کے لیے آئے. علامہ صاحب یہیں سے ہی ہم واقعے کا آغاز کریں گے، جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور یہ پروگرام آپ کا اپنا ہے. آپ اس کے اندر ہمیں ضرور کال کیجئے اور جتنے بھی آپ کی مسائل ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں وہ ہمیں بتائیے، ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. یہاں پر علامہ صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو آپ کے تمام مسائل کا حل بتائیں گے اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وظائف بتائیں گے. آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. علامہ صاحب، حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے آپ واقعہ بتا رہے تھے. جی قبلہ شاہ جی، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک دوست انہیں صبح صبح ملنے کے لیے آئے
تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالت جو انہوں نے دیکھی، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، سرخ ہو رہی ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے لگتا ہے اقبال آپ رات سوئے نہیں، جی بڑی بے چینی میں رات گزری ہے، آپ کی آنکھیں اور آپ کا چہرہ بتا رہا۔ تو حضرت مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلندر لاہوری فرمانے لگے کہ تم درست کہہ رہے ہو، میں ساری رات روتا رہا اور بڑے اضطراب میں رہا، بڑی پریشانی میں رہا۔ حضرت ہوا کیا؟ فرمانے لگے کچھ یونیورسٹی کے طلباء مجھے ملنے کے لیے آئے تھے رات، اچھا، اور دوران گفتگو انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس عامیانہ انداز میں کیا کہ جیسے انسان اپنے کسی بڑے کا، کسی دوست کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں مجھے اس سے اتنی تکلیف پہنچی کہ ہماری ینگ جنریشن کے سینوں سے کس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو نکالا جا رہا ہے، کہ انہیں اب یہ بھی سمجھ نہیں رہی کہ گفتگو میں کیسے، کس درجے پہ جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ہے اور کس انداز کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اس بات نے مجھے اتنی تکلیف دی کہ میں رات سو نہیں سکا اور روتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اللہ۔ پھر ایک واقعہ اسی طرح، ہمارے ایک مشہور کالم نگار ہیں، انہوں نے اپنے کالم میں لکھا، وہ کہتے ہیں ایک بچہ تھا اسکول میں، اس کی آواز اچھی تھی، نعت اچھی پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، اسکول کا سالانہ فنکشن آ رہا تھا تو ٹیچر کی ذمہ داری لگی کہ اس بچے کو نعت تیار کروائی جائے۔ جی، اس بچے نے مولانا غالباً حالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نعت کو تیار کیا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ والا استعمال ہوا تھا۔ تو وہ بچہ جب والا پہ آتا تو والے پڑھتا، والا کی بجائے والے پڑھتا۔ ٹیچر نے اس کو سمجھایا، سختی کی، ڈانٹا، مارا، لیکن بچہ جو ہے نا وہ والے ہی پڑھتا۔ فنکشن کا دن آ گیا، بچے کو نعت کے لیے اسٹیج پہ بلایا گیا، شہر کا ڈپٹی کمشنر، بڑے بڑے آفیسرز بیٹھے ہیں، والدین بیٹھے ہیں، بچے نے نعت میں پھر والے پڑھ دیا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا پرنسپل سے کہ آپ کے بچے نے نعت صحیح نہیں پڑھی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے جا کر ٹیچر پہ غصہ کیا کہ آپ نے نعت تیار نہیں کروائی، آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ کو کہا تھا۔ اب اس استاد کے دل میں بچے کو لے کر کچھ غصہ، کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں غلط ایک نظریہ بن گیا ان کا کہ یہ بچہ جو ہے اس نے جان بوجھ کر میری انسلٹ کروائی ہے۔ میں نے بار بار اس کو رپیٹ کروایا اور بچہ نمبر اچھے لیتا ہے، صلاحیت اچھی ہے، یہ نہیں کہ کن ذہن ہے، سمجھ نہیں سکتا، تو جان بوجھ کر اس نے مجھے یہ یہاں پہ انسلٹ میری کروائی۔ خیر سالانہ ایگزام ہو گئے، بچہ اگلی کلاس میں موو آن کر گیا، ٹیچر کسی اور کلاس میں تھے، وہ کسی اور میں چلا گیا۔ اتفاق سے ایک دن اس کلاس کے انچارج چھٹی پہ تھے اس بچے کی، ان کو پرنسپل نے کہا کہ آپ کلاس لیں، یہ چلے گئے کلاس میں، اور انہوں نے جا کر وہاں سوال جواب شروع کر دیے بچوں سے ٹائم گزارنے کے لیے۔ سوال کرتے کرتے اس بچے کی باری آ گئی اور انہوں نے اس سے سوال کیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ بچہ خاموش۔ انہوں نے 2-4 بار اپنے سوال کو دہرایا لیکن بچہ جواب نہیں دے رہا۔ اب وہ پچھلا غصہ بھی تھا، پلس یہ غصہ بھی شامل ہو گیا کہ اتنا آسان سوال کہ کسی بچے سے بھی آپ پوچھیں ابتدائی کلاس کے بھی تو وہ بھی جواب دے دے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اب جواب نہیں دے رہا۔ ٹیچر کا غصہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کا غصے کا لیول بڑھتا جا رہا ہے، ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، تشدد کرنے پہ آمادہ ہو رہا ہے کہ یہ بچہ جان بوجھ کے جواب نہیں دے رہا، اور 2-4 انہوں نے اس کو چھڑیاں لگا بھی دیں۔ اتنے میں بریک کی بیل ہو گئی۔ ٹیچر نے بچوں کو کہا کلاس کو کہ جاؤ بریک ہے، اور اس کو بھی کہا کہ بریک کے بعد آؤ پھر میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں۔ وہ بچہ چلا گیا، بریک میں روتا رہا، بچے بھی بڑے حیران ہوئے، ساتھی انہوں نے بھی کہا کہ بھی آسان سوال ہے، جواب آتا ہے، کیوں نہیں دے رہا؟ وہ خیر خاموش رہا۔ بریک ختم ہوئی، کلاس واپس بیٹھی، استاد صاحب پھر آئے، انہوں نے پھر کھڑا کیا بچے کو، آتے ہی انہوں نے کہا بتاؤ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام؟ تو بچے نے بڑے ادب سے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹیچر قریب گیا اور جا کر کہنے لگا کہ آپ کو اگر آتا تھا تو پہلے کیوں جواب نہیں دیا؟ اس پر بچہ خاموش ہوا لیکن آنکھیں ضبط کا بندھن توڑ گئیں اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ جب بچے کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے تو استاد کا دل بھی پسیج گیا، آگے بڑھے، اس بچے کو سینے سے لگایا، پیار دیا اور پیار سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ پہلے اس دن آپ نے نعت میں مجھے بے عزت کروایا،
والا تھا آپ والے بولتے تھے. آج یہ آسان ترین سوال دنیا کا اور آپ نے جواب نہیں دیا. اس بچے کو جب حوصلہ ہوا تھوڑا سا استاد کے پیار کے بعد, تو اس نے بات شروع کی. اس نے کہا کہ سر میرا والد فوت ہو چکا ہے, میں یتیم ہوں. میرے والد صاحب نے میری تربیت اس انداز سے کی اور دنیا سے جاتے ہوئے آخری بات اور آخری نصیحت اور وصیت مجھے یہ کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ادب کرنا ہے, کبھی بھی ان کا ذکر بے ادبی کے انداز میں نہیں کرنا. اس لیے میری زبان والا کو گوارا نہیں کر رہی تھی, میں والے کہہ رہا تھا. صحیح. اور جہاں تک تعلق ہے آج نام نہ بتانے کا, تو سر میں وضو سے نہیں تھا اس وقت. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. آپ نے تو چند چھڑیاں ماری, اگر آپ مجھے اتنا مارتے کہ میری جان بھی چلی جاتی تو میں بغیر وضو کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی زبان پہ نہ آنے دیتا, کیونکہ یہ میرے والد کی تربیت اور میرے والد کی نصیحت ہے مجھے. اب یہ لیول جب تھا امت کا کہ جب گھروں میں تربیت اس انداز سے تھی, والدین اپنے چھوٹے بچوں کو اتنا ادب سکھاتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بغیر وضو نام نہیں لینا, جب ذکر کرنا ہے ادب کے دائرے میں کرنا ہے, جب ان کا نام نامی لینا ہے ان کا نام نامی القابات کے ساتھ لینا ہے. ہزار بار بھی شویم دہن سے مشک و غلاب, یعنی نام میں تو گفتن کمال, تمہارا پورا بدن ڈھل جائے ادب میں, اور سننے والے کو پتا چلے کہ یہ بندہ جن کا نام لے رہا ہے وہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے, جو نہیں جانتا وہ آپ کے انداز سے سمجھ جائے کہ یہ جس ہستی کا ذکر ہے وہ بڑی عظیم ہستی ہے. تو جب ہم اس ادب کو دوبارہ سے اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے, ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں گے, ہم اپنے گھروں کا ماحول بدلیں گے, ہم اپنے اسکول کالجز اپنے روزمرہ کے معمولات میں یہ چیزیں دوبارہ سے ایڈ آن کرتے چلے جائیں گے. یہ بارگاہ نبوت کے آداب کو, جیسے آج آپ نے بڑا اچھا ٹاپک یہ رکھا, اس کو بار بار رپیٹ کرنے کی ضرورت ہے, نئے نئے انداز کے ساتھ یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے, تاکہ اس کو اتنا عام کیا جائے کہ ہر گھر اور ہر ایک سنگل مسلمان تک یہ پیغام پہنچے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیا ہے, اور ادب کے بغیر انسان جو ہے وہ کس قدر نقصان اور خسارہ اٹھاتا ہے. تو یہ لازم ہے ہم پر کہ ہم اس ٹاپک کو بار بار جو ہے وہ اس کو بیان کریں, مساجد میں بیان کریں, اسکول میں بیان کریں. علامہ صاحب اسی لیے تو ہم آج بھی یہ پروگرام اس موضوع سے کر رہے ہیں. ناظرین ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ, اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں. آپ ہمیں ضرور کال کیجئے اور اپنے مسائل ہمیں بتائیے. وہ مسائل خواہ روحانی ہوں خواہ جسمانی ہوں, آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ حضرت علامہ عبداللہ ساکن قادری صاحب موجود ہیں, وہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے اور آپ کی تشفی فرمائیں گے. آپ ہمیں ضرور کال کیجئے اور اپنے مسائل ہمارے سامنے رکھیے تاکہ ہم ان سے پوچھیں, اور پھر آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں, جو بھی تکالیف ہیں, جو بھی مصائب ہیں وہ دور ہوں. علامہ صاحب ایک بہن ہے, ان کا ایک سوال ہے کہ ان کا بیٹا ہے تقریباً 6 ماہ کا ہے, تو وہ کافی دیر سے کوئی ہفتہ 10 دن ہو چکے ہیں بخار کے اندر مبتلا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا. تو ان کو کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ وہ پڑھیں اور ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے. اصل میں شاہ جی یہ ابھی جو موسم کے کچھ اثرات ہیں, کہ بخار کی ایک کیفیت بنی ہوئی ہے بہت زیادہ جی. تو بیماری اور بخار جو ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ شریف اور آخری 2 صورتیں, ٹھیک ہے, یہ انتہائی مجرب عمل ہے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اگر وہ بہن خود یا ان کے گھر میں کوئی نہیں تو امام مسجد صاحب سے جا کے گزارش کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ, اچھا, بسم اللہ شریف کو سورہ فاتحہ شریف کے ساتھ ملا کے, ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب کوئی اس کو الحمد بھی پڑھ لے گا,
تو لیکن ہمارے قاریوں کے ہاں اس کا جو طریقہ ہے وہ ہے مل الحمدللہ رب العالمین. تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پانی پہ دم کر کے وہ پانی پلایا بھی جائے اور اس پانی کا تھوڑا سا اس کے چہرے پہ اور جسم پہ اس کو چھانٹا بھی جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے اس کلام کی برکت سے یہ بخار کی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی. اور بڑوں کو بھی یہ اگر کسی کو بخار ہے, کسی کو کوئی اور تکلیف ہے, بیماری ہے, کیونکہ سورہ فاتحہ شریف ایک ایسا مجرب عمل ہے. صحیح بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام کا ایک قافلہ جا رہا تھا, راستے میں ایک بستی میں وہ رکے تو بستی والوں نے انہیں کوئی اچھا مہمان نوازی کا ان کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا, نہ کھانا نہ پانی کا پوچھا, بڑا ایک ان کے ساتھ تلخ رویہ رکھا. وہ قافلہ مسلمانوں کا وہاں سے جب چلا, تھوڑا سا سفر انہوں نے طے کیا ہوگا کہ پیچھے سے وہ بستی والے دوڑتے دوڑتے آئے اور انہیں آ کر انہوں نے گزارش کی کہ آپ ہمارے ساتھ واپس چلیے. ہوا کیا, انہوں نے کہا کہ جب آپ وہاں سے نکلے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک سانپ نے, زہریلے سانپ نے ہمارے سردار کو ڈس لیا. ہمارا سردار اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے. آپ کے چہرے دیکھ کر ہمیں یوں گمان ہوا, ہمارے اندر یہ ایک بات اٹھی کہ آپ کے چہرے ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں, تو شاید آپ کے پاس کوئی اس کا علاج ہو. صحابہ کرام کا قافلہ واپس پلٹا اور قافلے کے جو امیر تھے انہوں نے وہاں جا کر سردار کو سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کی اور تھوک لگا دی زخم کے اوپر. چند لمحوں کے بعد سردار ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کھانا بھی بڑا کھلایا اور اس سارے معاملے میں چونکہ صحابہ کرام دل گرفتہ تھے, انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی, تو انہوں نے پھر امیر جو قافلہ تھے انہوں نے کچھ بکریوں کی شرط رکھی کہ آپ معاوضہ کے طور پہ, ہدیہ کے طور پہ اتنی بکریاں ہمیں دیں, ہم علاج کر دیتے ہیں. اچھا, اب وہ بکریاں جب انہوں نے لے لیں علاج کرنے کے بعد, میرے خیال سے تحفہ نہیں دیا تھا یا انہوں نے شرط رکھی تھی؟ شرط کہہ لیں یا ہدیہ کہہ لیں. اچھا, شرط مناسب لفظ نہیں, شرط مناسب لفظ نہیں, بہرحال انہوں نے دی, انہوں نے ڈیمانڈ کی یا بغیر ڈیمانڈ کے ملی, بکریاں مل گئیں. اب جب مل گئیں تو یہ ایک نیا کام تھا, پہلے یہ کوئی اس کی نظیر نہیں تھی. اب صحابہ کرام میں اس پہ اختلاف ہوا کہ کیا یہ ہمارے لیے حلال ہیں کہ نہیں, ہمیں یہ لینی چاہیے تھی نہیں لینی چاہیے تھی, استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. یہ طے ہوا کہ دربار رسالت میں پہنچ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں گے اور جو حکم ہوگا اس پر عمل کریں گے. یہ قافلہ واپس پلٹا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ آقا یہ معاملہ ہوا اور بستی والوں نے اس دم کی جو ہم نے کیا اس کے بدلے میں یہ بکریوں کا تحفہ ہمیں دیا, ہدیہ دیا, تو کیا ہمارے لیے یہ حلال ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال ہے, میرا حصہ مجھے دو اور باقی تم استعمال کرو, تمہارے لیے حلال ہے, اس میں کوئی حرام اور کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. اور اگلا جملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے اس ٹاپک سے جوڑنے کے لیے میں نے اس کو روایت کو یہاں لایا, وہ یہ تھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا سورہ فاتحہ شفا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل پہ مہر تصدیق لگا دی, سبحان اللہ, کہ صبح قیامت تک کسی بھی مرض کے, وہ سانپ کا ڈسا ہوا ہو, وہ کسی اور زہریلے جانور کا کاٹا ہوا ہو, وہ کوئی آپ کو جسمانی مرض ہو, وہ کوئی آپ کو روحانی مرض ہو, سورہ فاتحہ جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے سورہ شفا قرار دے دیا, اس کو آپ یقین کے ساتھ پڑھیں تو یقیناً آپ کو ہر بیماری سے, ہر تکلیف سے اللہ کے ساتھ شفا عطا فرمائے گی. تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ شریف کے ساتھ ملا کر یہ پڑھیے, پانی پہ دم کیجیے, وہ پانی تھوڑا تھوڑا چمچ کے ساتھ, کیونکہ چھوٹا بچہ ہے اگر فیڈر لیتا ہے تو فیڈر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی اس بچے کو پلائیے اور کچھ پانی اس کے جسم پہ چھڑک دیجیے. انشاءاللہ چند ہی دنوں میں بچے کا بخار ٹوٹ جائے گا اور بچہ روح بصیحت ہو جائے گا. اور بڑے اگر کوئی بیمار ہیں تو ان کو بھی پانی ضرور سورہ فاتحہ شریف کا دم کر کے پلائیے. اور ابھی یہ لیٹسٹ جو ہمارے پاکستان کے مختلف بڑے اسپتالوں میں بھی تجربہ کیا گیا اور بڑا کامیاب رہا, آئی سی یو وارڈز میں سورہ رحمان شریف کی تلاوت ایک مناسب آواز میں لگائی جاتی ہے اور وہ مسلسل چلتی رہتی ہے. صحیح, اس میں رکتا نہیں, وہ یعنی وہ کیسٹ ایسی بنا دی سی ڈی کہ وہ چلتی ہے, ختم ہوئی پھر چل پڑی, پھر چل پڑی, پھر چل پڑی. تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جو مریض میڈیسن سے ریکور نہیں ہوتے, ادویات جن پہ اثر نہیں کرتی, جن پہ ڈرپ اور انجیکشن اثر نہیں کرتے, سورہ رحمان کی تلاوت
ان پر بھی اثر کرتی ہے، سبحان اللہ، اور ان میں بھی بہتری ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی دیکھی ہے۔ تو یہ جو ایک وائس تھراپی ہے، قرآن کریم کی آواز کی صورت میں، قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں جو آپ کے جسم پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ جدید سائنس بھی آج اس کی قائل ہو گئی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی بیماریوں سے بچنے کے لیے، ویسے تو اللہ کی رضا کے اصول کے لیے اللہ کا کلام پڑھیے، سب کچھ ملے گا، لیکن اگر اس میں آپ پیچھے رہ گئے، کمزوری آ گئی، تو کم از کم اپنی صحت کی نیت سے ہی آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کیجئے۔ خود نہیں پڑھ سکتے، سن لیجئے لگا کے، روزانہ کی بنیاد پہ سننا بھی آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے حضرت شاہ جی، بعض دفعہ نا ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے سے ملتے ہیں اور ملتے ہی آپ غصے میں آ جاتے ہیں، بالکل ایسا ہوتا ہے، ناراضگی کا ایک عنصر غالب آ جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ سوچتے ہیں یار میں ابھی گھر سے نکلا، میرا موڈ بڑا اچھا تھا، راستے میں بڑا اچھا تھا، ان صاحب کو ملتے ہی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا، میری کیفیت کیسے بدل گئی۔ اور یقیناً یہ ہمارے سننے والوں پہ بھی یہ کیفیت آتی ہوگی۔ اس پر جب ریسرچ کی گئی تو ریسرچ کرنے والوں نے یہ انکشاف کیا کہ انسان کے جو دل ہیں یہ ایک دوسرے کی کیفیت کو کیچ کرتے ہیں، یعنی جب آپ کے پاس میں آیا تو آپ کے دل میں جو میرے بارے میں خیالات تھے ان کو میرے دل نے کیچ کیا۔ اچھا، اب آپ کے دل میں تھا یہ آ گیا، کوئی نیگیٹیوٹی میرے بارے میں آئی، میرے دل نے اس کو فوراً کیچ کیا، مجھے نہیں پتا تھا لیکن میرا غصہ، میرے اندر ناراضگی، میرے اندر بھی آپ کے خلاف وہ چیز شروع ہو گئی۔ اوپر سے آپ مجھے ہنس کے مل رہے ہیں، میں آپ کو مسکرا کے مل رہا ہوں، لیکن اندر کی جو کیفیتیں تھیں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو آگاہ کر دیا کہ ادھر کیا چل رہا ہے، اور ادھر پھر اس کا رد عمل آنا شروع ہو گیا۔ بالکل ایسے ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو قرآن کریم پڑھ کے پھونک مارنے کا کانسیپٹ ہے، وہ کہتے ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے یہ دل سے دل تک ویوز جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو یہ آگاہی دیتی ہیں، اور آپ نے کئی بار وہ کہانیوں میں ہم دیکھتے ہیں جی دل سے پکارا تو وہ بیٹا آ گیا، ماں نے دل، یہی وہ چیز ہے کہ آپ جتنا دل کی گہرائی سے کوئی کام کرتے ہیں وہ دوسرے دل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو پانی ہے یہ بھی جو دم کیا جاتا ہے تو وہ اثرات پھونک کے ذریعے اس میں چلے جاتے ہیں اور وہ باعث شفا بن جاتا ہے۔ ناظرین، ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، ہم علامہ صاحب سے روحانی مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ ہمیں ہمارے جو بھی مسائل ہیں اس حوالے سے بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بھی گفتگو چل رہی ہے، اور علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کے دلوں کے اندر محبت ڈالیں گے، اور واقعتاً یہ بات ہے کہ جب ہم کسی کی تربیت کرتے ہیں اور جو چیزیں ہم ان بچوں کو چھوٹی ایج کے اندر سکھا دیتے ہیں وہ ان کے ذہن میں تاحیات نقش رہتی ہیں، اس کے اثرات تاحیات نقش رہتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو جس طرف بھی ہم راغب کریں گے، جس طرف بھی ہمارا ذہن ہوگا، ہم بچوں کو لے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کے دل کے اندر عشق رسالت ڈالیں گے تو ہمارے بچے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بنیں گے۔ تو بچوں کی تربیت اس حوالے سے کرنی چاہیے۔ علامہ صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں کس طرح عشق مصطفیٰ ڈالا جا سکے؟ اس میں قبلہ شاہ صاحب صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ انداز تھا کہ وہ اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات وہ یاد کرواتے تھے، اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات جو ہیں وہ بھی صحابہ کرام اپنی اولادوں کو یاد کرواتے تھے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم میں بڑا ان کے فوکس کرتے ہیں کہ نصاب جو ہے اس کی تیاری اچھی ہو، مارکس اچھے ہوں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی
اس سے زیادہ ترجیح یہ ہوتی تھی کہ بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جوڑا جائے۔ ولادت کے واقعات اس لیے اہم ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ کی طرف سے وہ اس کمال درجے پہ ہے کہ اس ولادت نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے لوگوں کو الگ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب بچہ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے معجزات کو سنتا ہے تو اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شکر کرتا ہے کہ اللہ نے اتنے عظیم نبی سے مجھے نسبت دی ہے غلامی کی، کہ جن کی ولادت بھی بے مثال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے واقعات امت کے بچوں کو بہادر بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے اندر غیرت ایمانی، جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا ہوتا ہے۔ وہی بچے جب نوجوان بنتے ہیں، جب بڑے بنتے ہیں، تو پھر وہ امت میں ایک ایسا جذبہ اور ایک نئی جان ڈالتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی یاد آتا ہے، واہ، طارق بن زیاد یاد آتا ہے، اور خالد بن ولید کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ بے شک۔ افواج پاکستان میں جو دنیا مانتی ہے ان کی بہادری کو، ان کی شجاعت کو، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ اسلام ہے۔ اور پھر اسلام کے بعد آپ دیکھیے کہ ہماری فوج کا سب سے بڑا نشان حیدر، سبحان اللہ، یعنی مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شجاعت۔ تو یہ موٹیویشنل چیزیں ہوتی ہیں، یہ انسان کے اندر ایسے انقلاب برپا کرتی ہیں کہ آپ کی شخصیت یکسر بدل کے رہ جاتی ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی فوج میں خودکشی بڑھ گئی جی، ہندوستان کی فوج میں خودکشی بڑھ گئی۔ اچھا، اب بندہ فوج میں ہوتے ہوئے خودکشی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، وہ اپنی اس جاب سے، حالانکہ وہ مضبوط ترین اعصاب کا مالک ہے، اس لیے آرمی میں ہے، بالکل، لیکن اس کے باوجود وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور وہ اس ڈپریشن میں جا کر خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن کم از کم میرے نالج میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ پاک آرمی کے کسی جوان نے خودکشی کی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ بالکل۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی ساتھ پڑھتے ہیں، غزوات کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، تو پھر دیکھیے غزوہ بدر میں ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں تو پیپر کے اوپر کفار کا مسلمانوں سے مقابلہ ہی کوئی نہیں، بالکل، 1000 کا لشکر ہے جی، بما ہتھیار، بما سواریاں، بما کھانا پینا، اور وہ وہاں پہ اپنے خیمے لگا کے اور موج میلہ کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں۔ ادھر 313 کمزور، ہتھیار بھی پورے نہیں، پاؤں میں جوتے بھی نہیں، لباس بھی پھٹا ہوا، سواری بھی نہیں، پیدل چلتے ہوئے خالی ہاتھ اللہ کے دین کے لیے آگے۔ یہ وہ جذبہ شجاعت اور وہ جذبہ جرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نے پیدا کی۔ جب ہم اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے واقعات اور آپ کے غزوات اور آپ کی زندگی اس کا مطالعہ کروائیں گے، ان کو وہ واقعات بار بار سنائیں گے۔ آپ کھانے کی ٹیبل پہ کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ بچوں کو سنا دیں، آپ رات کو سوتے ہوئے کہانی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پوائنٹ وائز چلائیں اور سنائیں تھوڑا تھوڑا۔ آپ دیکھیے گا بچوں کی زندگی تبدیل بھی ہوگی، نیند بھی اچھی کریں گے، آپ کے بعادت بھی ہوتے چلے جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک اچھے مسلمان بنتے چلے جائیں گے۔ ہم سب جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح صحابہ نے اپنی جاں بازیاں پیش کی اور جان نثاری کی، تو اس سے عشق رسول بڑھتا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچے متعصب ہو جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ بات بڑی، اب آپ نے ویلڈ یہ کویسچن ہو سکتا ہے، یہ کیا بھی جاتا ہے، اور یہ اصل چیز ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ جی، تعصب تب پیدا ہوگا جب آپ کسی کو اپنی ذات کے لیے لڑنا سکھائیں گے۔ جب آپ غزوات اپنے بچوں کو سنائیں گے تو یقیناً آپ اس غزوہ کی وجوہات بھی بتائیں گے۔ مثلا بدر ہے، غزوہ بدر کی وجہ کیا بنی؟ مسلمان تو اٹیکر نہیں تھے، اٹیک کرنے کے لیے تو کوئی آیا تھا، مسلمانوں نے تو اپنا دفاع کیا تھا۔ مسلمانوں کی جو مکہ کے اندر املاک تھی ان کو تباہ کر دیا گیا، یہ تو اپنے ڈیفینس کے میں ہے۔
تو اس میں تعصب کہاں سے آ جائے گا؟ اس میں تو بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ 313 بھی اگر آپ ہیں اور حق پہ ہیں، آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ حق پہ ہیں، تو پھر اللہ رب العزت پہ آپ توکل کریں. اللہ تعالیٰ ہر میدان میں، وہ لازمی نہیں کہ ہتھیار والی لڑائی ہو، بالکل، وہ آپ علمی طور پر، آپ اپنے حقوق کے لیے، آپ اپنے ملک کے لیے، آپ اپنے کسی نظریے کے تحفظ کے لیے ڈٹ جائیں، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا. ناظرین، ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں. آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. آپ کے ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، اور آپ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، روحانی اعتبار سے ہے، جسمانی اعتبار سے ہے، جادو ٹونے کا اثر ہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو وہ ہمارے سامنے رکھیے. ہمارے ساتھ علامہ عبداللہ ثاقب صاحب موجود ہیں. وہ آپ کو آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل بتائیں گے، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وظیفہ بھی بتائیں گے، اور بتائیں گے کہ آپ نے اس مصیبت اور بیماری سے کس طرح نجات حاصل کرنی ہے. تو ضرور ہمیں کال کیجئے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں. علامہ صاحب، اچھی جاب کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ بندہ اچھی جاب تلاش کر رہا ہے اور اس کو کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی. اصل اس میں شاہ جی قبلہ گزارش یہ ہے کہ جب ہم جاب یا رشتہ یا کوئی بھی چیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے. اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ پہلے ہی دن آپ کو کوئی سی او لگا لے، آپ جائیں اور آپ کو ڈائریکٹر لگا لیا جائے، آپ جائیں آپ کو جاتے ہی کوئی بڑی پوسٹ دے دی جائے، تو پھر بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اچھا، بعض دفعہ آغاز جو ہے وہ نیچے سے بھی اگر کرنا پڑے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل. مثال کے طور پر ہمارے بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے اساتذہ، جب ہم ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہ جن مساجد میں امامت کرتے رہے، جن مساجد میں انہوں نے ساری زندگی لوگوں کو اللہ کا دین سکھایا، وہاں پہ ان کے معمولات یہ تھے کہ وہ بچوں کو یسرن القرآن بھی خود پڑھاتے تھے. بالکل. اب ایک شخص جامعہ نظامیہ میں، جامعہ نعیمیہ میں، وہ مسند تدریس پہ سب سے سینئر جگہ پہ تشریف فرما ہو، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہوں، لیکن وہ اپنی مسجد میں عصر کے بعد بیٹھ کے بچوں کو یسرن قرآن پڑھا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سوچ یہ نہیں تھی جو آج ہماری بدقسمتی سے ہوگی. ہمارے ہاں اب یہ چیز آ گئی کہ میں یسرن قرآن پڑھاؤں، جی، میں نچلے عہدے پہ جاب کروں، میں اس، تو یہ اپنے ذہن سے نکالیے. اللہ رب العزت نے رزق دینا ہے، جی، جب اللہ رزق دیتا ہے اس کو لیجئے، بہتر کی تلاش ضرور کیجئے. لیکن جب آپ اس پہلی اپرچونٹی کو مس کر دیں گے یہ کہہ کر کہ یہ میرے لیول کی نہیں، تو پھر اپنے لیول کی وجہ سے آپ مایوسی کی دلدل میں جا رہے ہیں، ورنہ اللہ تو آپ کو دے رہا تھا اپرچونٹی. کئی مثالیں موجود ہیں کہ ایک بندہ چھوٹی جاب پہ آتا ہے، لیکن اپنی سکلز کی وجہ سے، اپنی صلاحیت کی وجہ سے، اپنی دیانت و ایمانداری کی وجہ سے آنر جو ہے وہ اس کو بہت جلدی جو ہے وہ اوپر اٹھا کے لے جاتے ہیں. بالکل ایسا. کسی بڑی پوسٹ کو وہ پیش کرتے ہیں اس کو کہ آپ آئیں جی، آپ میں تو یہ صلاحیت ہے، تو آپ ان ہوں گے سسٹم میں تو آپ آگے بڑھیں گے نا. بالکل ایسے. جب آپ ان ہی نہیں ہیں، آپ باہر کھڑے ہیں اور باہر کھڑے ہو کر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں جب ان کروں تو ان ہوتے ہی میں ٹاپ پہ چلا جاؤں، تو نہیں. وہ بڑی ایک خوبصورت سوشل میڈیا پہ پوسٹ چلتی ہے، آپ کی نظر سے بھی یقیناً گزری ہوگی، کہ ایک سیڑھی ہے جس میں گیپ زیادہ ہے. بالکل ایسے. اچھا، وہ گیپ زیادہ والی سیڑھی جو ہے اس پہ بندہ نیچے کھڑا ہے اور وہ سوچ ہی رہا ہے کہ میں کیسے اوپر جاؤں. اس کے ساتھ ایک اور سیڑھی ہے جس پہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہیں. بالکل. اب وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ والے پہ جب بندہ چڑھنا شروع ہوا تو وہ دیکھ کے اس کو مذاق اڑا رہا ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ یہ کیا کرے گا، میں تو یہ بڑے سٹیپ. لیکن اینڈ کیا ہے کہ وہ نیچے ہی کھڑا رہ گیا پہلے سٹیپ پہ، وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس والا جو ہے وہ ٹاپ پہ چلا گیا. بالکل. تو آپ اپنے ذہن کو سب سے پہلے بدلیے، جو جاب جو اپرچونٹی ملتی ہے اس کو اویل کیجیے، مس نہ کیجیے گاڑی کو. یعنی آپ کی دیکھیں یہ
AC میں بزنس کلاس میں ٹکٹ ہے آپ کی ٹرین میں, آپ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے اسٹیشن پہنچتے پہنچتے, گاڑی چل پڑی ہے, آپ کی بوگی دور ہے, اگر آپ اپنی بوگی میں جانے کی کوشش کریں تو آپ کی ٹرین مس ہو جائے گی. تو اب عقل مند ہے آپ کیا کریں گے؟ آپ اکانومی کلاس میں جو 3rd کلاس ڈبہ ہے اس میں بھی آپ چڑھ جائیں گے کہ یار جہاں ٹرین رکے گی میں اپنے ڈبے میں چلا جاؤں گا. اب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ بغیر AC کے پسینہ گرمی سب کچھ آپ نے برداشت کیا تکلیف, لیکن اس 1-1.5 گھنٹے کی تکلیف کے بعد آپ راحت میں چلے گئے اور آپ اپنی منزل مقصود پہ بھی ٹائم پہ پہنچ گئے. ویسے 1.5 گھنٹہ لگے گا نہیں میرے خیال سے, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ چلیں یا 15 منٹ, یعنی آپ زیادہ کا کہہ لیں نا تاکہ کوئی, لیکن سسٹم میں ان تو ہوئے نا آپ. بالکل. آپ اگر پلیٹ فارم بھی کھڑے رہتے کہ میرے لیے ٹرین روکو, کسی نے روکنی تھی؟ نتیجہ یہ وہ ٹرین مس ہو جانی تھی, اگلی ٹرین تو 4 گھنٹے بعد ہے, 5 بعد ہے, سیٹ ہے نہیں ہے, کس پوزیشن میں آپ کو جانا پڑے, وہ ساری پریشانی آپ نے اپنے لیے خود, اس میں آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے. لیٹ آپ ہوئے, ٹرین چل رہی تھی, بوگی مل رہی تھی, آپ نے مس کر دی, سارا ذمہ آپ کا اپنا بن جائے گا. تو اسی طرح جاب کی تلاش میں جب آپ ہیں تو آپ پہلے تو یہ سوچ بدلی, ٹھیک, اس لیے اتنا ٹائم اس پہ لگا دیا. سیکنڈ, استغفار کا آپ ورد کیجئے کثرت کے ساتھ, ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن مجید قرآن رشید اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ استغفار جو ہے یہ ہر تکلیف میں یہ سب سے مجرب اور سب سے بہترین ایک ہتھیار ہے بندہ مومن کا. تو استغفار کی کثرت کیجئے, نماز کی پابندی کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے, انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو بہترین جاب بھی دے گا. لیکن اگر کوئی آپ کے سٹینڈرڈ سے نیچے کی جاب بھی ملتی ہے تو چھوڑیے نہیں, اس کو بھی اویل کیجئے, سسٹم میں آ جائیے اور پھر بہتری کی کوشش کرتے رہیے, انشاءاللہ بہتر بھی ہو جائے گا. ماشاءاللہ. علامہ صاحب یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس 50 روپے کی بھی جاب ہے تو وہ اس کو ترک نہ کرے, جی, اور اگر وہ اس کو بلا وجہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ ترستا رہتا ہے اس 50 روپے کے لیے. اور غالباً یہ بات حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے بھی بات کی ہے. اس میں یہ ہے نا بادشاہ جی, اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں لے رہا, یہی مطلب ہے نا جاب چھوڑنے کا, جی, یہ نہیں میں لے رہا. تو بھائی جب آپ نے منہ موڑ لیا تو پھر آگے کیا ہے آپ کے لیے؟ تو پھر بہتر طریقہ کیا تھا؟ کیونکہ پھر سوال یہ آئے گا کہ جی اب 50 روپے بھی ہم ساری زندگی گزارا کریں. بھائی کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 50 والی پہ شکر کرو تب تک جب تک کوئی بہتر اپرچونٹی نہیں ملتی. تلاش جاری رکھو, جستجو کرو. کس نے منع کیا؟ لیس للانسان الا ما سعی, یہ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ آپ, جی, یہ جو جس شخصیت کے حوالے سے بات ہے تو وہ 150 سال پرانی بات ہے, تو اس حوالے میں 50 روپے کی بڑی وقت تھی. تو لیکن آج کے دور میں آپ اس کو 25,000 کر لیں, جی, کم از کم اتنا تو ہوگا, 25,000 کر لیں, کیونکہ اکثر جو جابز ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں وہ 20-22-25,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہی ہیں, اور 20-22-25,000 میں یقیناً گزارا مشکل ہے, نہیں ہوتا جس قدر اس وقت قیمتیں بڑھ چکی ہیں, اشیاء کی ضرورت زندگی جس قدر بڑھ گئی ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو ترک کرنے کی بجائے اس کے ساتھ متبادل پیرالل اپنی تلاش جاری رکھیں. صحیح ہے, آپ 2 جابز کر لیں, ہو سکتا ہے پھر ان 2 جابز کے بعد آسانی کا معاملہ آ جائے, اللہ ایک جاب آپ کو ایسی دے دے کہ آپ ان دونوں کو چھوڑ دیں. لیکن اللہ نے جو سکلز, جو ہنر آپ کو دیے ان کو استعمال میں لائیں, اور جو رزق ملتا ہے شکر کر کے اس رزق کو لیجئے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس شاید وہ 15,000 کی جاب بھی نہیں ہے. جی بالکل, بہت سارے ایسے ہیں. علامہ صاحب آج کل مہنگائی بڑھ رہی ہے, دن بہ دن بہت زیادہ ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ ایوریج جو ہے لوگوں کی تنخواہ کی, مطلب جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے 20-25 ہزار 30 ہزار, اور اس میں گھر کا خرچہ بھی جو ہے وہ بمشکل پورا ہوتا ہے. اب اور برڈن بڑھ رہا ہے, تو اس کیفیت کے اندر ایک مسلمان کو آپ کیا دیں گے طریقہ کار زندگی گزارنے کا, اور کیسے وہ اس کو مینٹین کرے؟ کوئی اسلامی طریقہ ہے اس حوالے سے؟ ہاں جی بالکل ہے. اس میں شاہ جی سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی جو خواہشات ہیں ان کو ذرا کنٹرول میں کریں. پہلے اتنا کنٹرول کریں,
مثلا یہ ہے کہ جو چیزیں ضرورت زندگی میں شامل نہیں ہیں ان کو ہم جتنا ترک کر سکتے ہیں اتنا ترک کر. مثال کے طور پر نئے لباس، نئے جوتے، نئی چیزیں، بچوں کے لیے نئے گیجٹس، نئے تحفے، سیر، ریسٹورنٹس میں کھانا، یہ چیزیں زندگی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم نے خود سے اپنے لیے بنائی ہیں. اگر پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن جب حالات اس طرح کے ہیں تو پھر آپ اس پہ ذرا کنٹرول کیجئے. یعنی اپنی خواہشات جتنے بھی ہیں ان کو کنٹرول کر لیا جائے. اور یہ لازمی نہیں کہ غریب آدمی کے لیے، یہ میں گزارش کر رہا ہوں امیر آدمی سے بھی. اچھا اب وہ اس کے ذہن میں آئے گا بھی میرے پاس تو ہے، میں کیوں کنٹرول کروں؟ تو بھی آپ اس لیے کنٹرول کریں کہ غریب آدمی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. بالکل، آپ اس کے ہمدرد بنیے اور یہ پیسے بچا کر اس کو دے. بہت خوبصورت. علامہ صاحب، ہم نے بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز بہت زیادہ مہنگی ہو جائے تو آپ اس کو لینا چھوڑ دیں، دیکھیے گا کہ اس کی ڈیمانڈ کم ہوگی تو وہ چیز سستی ہو جائے گی. علامہ صاحب، آج آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. صمیم قلب سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے عوام کی اور ہماری رہنمائی فرمائی. ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. دوران پروگرام کسی بھی قسم کا اگر کوئی جملہ جو غلط اگر زبان سے صادر ہوا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی اور توبہ کا خواستگار ہوں. اپنے میزبان سید زین الرضا کو دیجیے اجازت. آخر پہ علامہ صاحب دعا فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین، جتنے بھی امت مسلمہ کے افراد اس دنیا فانی سے فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. آمین. بالخصوص ہمارے اس پروگرام استخارہ اور کوہ نور کی انتظامیہ کے بزرگوں میں جتنے احباب فوت ہوئے سب کی کامل مغفرت فرما. اے میرے مالک و مولا، تمام بیماروں کو شفا یاب فرما. جو پریشان ہے میرے مالک پریشانیاں دور فرما. جو مشکلات میں ہیں مشکلیں آسان فرما. الہی بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک ماں باپ کا فرما بردار بنا. مولا کریم ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نصیب فرما. قرآن حکیم میں جو تو نے ہمیں آداب عطا فرمائے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق و اتحاد و یگانگت نصیب فرما تاکہ ہم مل کر عالمی سطح پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کام کر سکیں. مولا ہمارے پیارے وطن پاکستان کی خیر فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اس وقت جو معاشی اعتبار سے معاملات ہیں، مسائل ہیں، مولا کریم ان کو حل فرما. غریب آدمی کے لیے ہم سب کو اپنے دل کشادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مشکل وقت کو الہ العالمین ایک دوسرے کا سہارا بن کے گزارنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم